شیریں مزاری کے کیس میں ان کو رہا کر دیا گیا. عدالت نے کہا کہ فوری رہا کیا جائے اور جوڈیشل کمیشن بھی تشکیل دیا جائے. کیا کامنٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلے تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج استاد اور شاگرد کا کیس عدالت میں لگا. آپ کو شاید یہ معلوم ہے کہ نہیں کہ جو ہے ڈاکٹر شیریں مزاری، پروفیسر ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے پہلا جو کام سیکھا تھا صحافت کا وہ انہی کے پاس سیکھا تھا. تو یہ دیکھیے، ایک تو عجیب یہ ایک کام ہوا کہ دونوں کا کیس ایک ہی دن، دونوں کے ایک ہی دن پکڑنے کی کوشش کی گئی. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے. یہ سب کچھ ہو یہ رہا ہے، یہ ہم نے پہلی دفعہ نہیں دیکھا، یہ اس خطے میں بہت پہلے بھی ہوا. میر جعفر میر صادق شروع سے ایسے کرتے آئے. میر جعفر میر صادق ایک کیفیت کا نام ہے. کیفیت کیا ہے؟ جب آپ گندا کام کر لیتے ہیں، آپ سے کوئی گندا کام ہو جاتا ہے، پھر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے، پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم کیا کریں. تو آپ ہر وہ شخص جو آپ کے سامنے آئینہ دکھاتا ہے، آپ کی بھیانک شکل آپ کے سامنے دکھاتا ہے، آپ کو اس شخص سے خوف آتا ہے. اس کی آواز آپ کے کانوں کو پھاڑتی ہے، پھر آپ اس کی آواز کو چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ مجھے آپ بتائیے کہ کس طریقے سے ڈاکٹر شیریں مزاری، جو پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے اندر جو اعلیٰ ترین افسران ہیں، ان میں سے 80% ان کے شاگرد ہیں، جنہوں نے پوری قوم کے جو معمار ہیں اس ٹائم، جو ہمارے ڈیفنس کے، ہمارے دوسرے ایریاز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ٹریننگ کی ہوئی ہے ڈاکٹر شیریں مزاری نے. دوسری طرف ارشد شریف ہے. میں نے پہلے دوپہر کو بھی بتایا کہ اس نے ایک نہیں دو شہید اپنے گھر سے لے جا کے دفنائے. اپنے والد کو بھی، جو ایک وردی کے اندر فوجی تھے، جنہوں نے ملک کے لیے اپنی تمام زندگی دے دی، اور ایک بھائی جو وردی کے اندر شہید ہوا تھا. دونوں کو ایک ہی دن، دونوں کی ایک ہی دن میں شہادت ہوئی تھی، دونوں کو ایک ہی دن دفنایا گیا تھا. تو کیا ارشد شریف کو اب کوئی بتائے گا کہ ملک کی سلامتی کیا ہے؟ کیا ارشد شریف کو ملک کے ساتھ آنیسٹی بتائی جائے گی؟ ہمارے جیسے لوگوں کو بتایا جائے گا اور ہمارے سامنے کھڑا کریں گے آپ لا کے مریم صفدر کو کہ وہ اب ریاستی اداروں کی اسپوکس پرسن بنے گی، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ریاستی اداروں کے خلاف بولیں گے. یہ رانا ثناء اللہ کا جو نیا گندا کھیل ہے، جس میں وہ ریاستی اداروں کا اسپوکس پرسن بننے کی کوشش کر رہا ہے. محب وطن پاکستانیوں کو، وہ بھلے شیریں مزاری ہوں، بھلے ارشد شریف ہوں، بھلے کوئی اور ہو، ان کو ایسی سازش کے تحت ان کو ایسی تکلیف دی جا رہی ہے کہ ان کا دل دکھایا جائے. اور جو سرحد کے پاس پاکستان کے حقیقی دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو یہ لوگ برے لگتے تھے کیونکہ 5th جنریشن وار میں ارشد شریف ہو یا شیریں مزاری ہو، ڈفرنٹ فٹ کے اوپر لڑ رہے تھے، اور یہ سب سے زیادہ نمایاں آوازیں تھیں. تو آج دشمن بہت خوش ہو رہا ہوگا. سب سے پہلے تو شیریں مزاری ہمارا فخر ہے. میں بہت ہی آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیٹ کہ وہ میری دوست ہے، میری کولیگ ہے، میری سینئر ہے. ہم نے مل کے کام کیا. پچھلے چند دن سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چند دن پہلے میں ان کے گھر گیا ہوا تھا. جب میں وہاں سے نکلا تو اس کے بعد اگلے دن پتا چلا کہ ان کے جو گھر کے CCTV کیمراز ہیں ان کو بند کیا گیا، ان کے ٹیلی فون کو بند کیا گیا. ہمارے پیچھے لگے ہوتے بڑے دنوں سے بہت سارے رانا ثناء اللہ کے، میں یہ کہوں گا سدھائے ہوئے جانور، جو بہت دنوں سے اس طریقے سے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ میر جعفر میر صادق نے جب سچ کی آواز کو دبایا ہے، تب تک ٹیپو سلطان جو ہیں وہ اور ابھر کر سامنے آئے ہیں. آج میر جعفر میر صادق کو لوگ اس لیے نہیں جانتے کہ ان کی کوئی اپنی پہچان ہے. ان کو صرف لوگ اس لیے جانتے ہیں ہسٹری کے اندر کہ انہوں نے ایک ٹیپو سلطان کو چھرا گھونپا تھا، اور ٹیپو سلطان ہی لوگوں کا ہیرو ہے. آج بھی جب نانیاں، مائیں، دادیاں بچوں کو لوریاں سناتی ہیں، رات کو کہانیاں سناتی ہیں، تو آج بھی بچوں کا ہیرو جو ہے وہ ٹیپو سلطان ہے، نہ میر جعفر ہے نہ میر صادق ہے. تو یہ جو قیدو ہے، ہر ہیر کے خلاف ایک قیدو ہے. یہ جو نیا قیدو آج کی ہسٹری کا جو قیدو ہے، یہ جو قیدو ہے میر جعفر میر صادق، یہ ایک قیدو رانا ثناء اللہ ہے. دوسرا قیدو جو ہے وہ یہ شہباز شریف. اچھا ڈاکٹر شہباز گل صاحب دنیا کی طرف جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ایک تو میں پہلے اپنی فیلنگ آپ سے شیئر کر دوں کہ مجھے بڑا افسوس ہے، دکھ ہے کہ میں آج ڈاکٹر شیریں مزاری کے لیے وہاں عدالت میں موجود نہیں تھا. میری اس ٹائم جو چیئرمین صاحب کے ساتھ ذمہ داریاں، اس وجہ سے میں شہر کے اندر نہیں ہوں، ورنہ میں خود جاتا. وہ ہماری ہیرو ہیں، ان کو وہاں عدالت میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے. اب آپ نے کہا کہ انارکی کون پھیلانا چاہتا ہے. دیکھیے، پاکستان کے جو دشمن ہیں انہوں نے پچھلے 75 سال میں کیا پاکستان کے اندر. ایک تو انہوں نے صوبوں کے اندر تحریک قائم کی، ایک انہوں نے اشرافیہ اور عام آدمی کے درمیان قائم کی، ایک انہوں نے بہت ہی اسٹریٹجکلی اس اسٹیٹ کو کمزور کرنے کے لیے جو ڈفرنٹ حلقے ہیں
جو اہل اقتدار حلقے ہیں، جن کے پاس کنٹرول ہے، اور عام آدمی کے درمیان ایک ڈفرنس پیدا کیا. انہوں نے انصاف کا نظام ایسا بنا دیا آہستہ آہستہ کہ عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا. انہوں نے اداروں اور عام انسان کے درمیان، عام پاکستانی کے درمیان ایک ڈسٹنس کیا. پھر قوم کا ایک بیٹا آیا جس کا نام عمران خان ہے. اس نے پہلی دفعہ آ کے غریب کی بات کی. اس نے، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، کئی باتیں ہمیں ایز اے کیبنٹ ممبر بھی خان صاحب کی لگتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ بات اتنی بچت کرنے کی بات کیوں کر رہے ہیں، اتنا پیسہ بچانے کی کیوں بات کر رہے ہیں، اتنی سادگی کی بات کیوں کر رہے ہیں. ہم ان سے آرگومنٹ کرتے تھے اور وہ آگے سے ہمیں ہمیشہ یہ کہتے تھے خان صاحب کہ شہباز بات یہ نہیں ہے کہ یہاں سے ₹1,00,000 بچ رہا ہے یا 2 لاکھ بچ رہا ہے یا 10 لاکھ بچ رہا ہے اس سٹیپ کو لینے کی. بات یہ کہ میرا غریب ملک ہے، میرے لوگوں کے پاس، کئیوں کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں وزیر اعظم ہوں تو یہاں پر تم لوگ، میں یا میری حکومت کہیں پہ بھی یہ ایکسٹرا پیسہ خرچ کرے جو کہ کسی غریب کے منہ میں جا سکتا ہے. تو آج جب ہم حکومت میں نہیں ہیں تو خان صاحب کی وہ تمام باتیں جو حکومت کے دوران وہ کیا کرتے تھے وہ یاد آتی ہیں. اب ان کی جو علی تللیاں آپ دیکھتے ہیں وہ یاد آتی ہیں. تو بنیادی طور پر اس ملک کو پہلی دفعہ ایک لیڈر ملا جس نے اغیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی بتایا کہ پاکستان ایک غیرت مند ملک ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو بھوکا رہ سکتا ہے لیکن اپنی غیرت پر سودا نہیں کرے گا. لیکن بدقسمتی سے یہاں پر جو بے غیرت قسم کے، معذرت چاہتا ہوں، چند لوگ تھے جو پاکستان کی غلط تشخص باہر پیش کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہے کہ ایمل کانسی کے جو مقدمہ تھا اس میں وہاں پر یہ کہا گیا، وکیل نے کہا کہ چند پیسوں، چند ٹکوں کے اوپر پاکستانی خدا نہ خواستہ اپنی ماں بھی بیچ دیں. تو یہ پاکستان کا تشخص باہر بنا دیا گیا اور اس سے جو ڈی مورلائز ہوا پاکستانی، اس کی کوئی انتہا نہیں تھی. عمران خان پھر ایک نعمت کے طور پر پاکستان کے پاس آیا، اللہ کا تحفہ بن کے عمران خان آیا، جس نے پاکستانیوں کو، جس طریقے سے اقبال نے اپنی شاعری کے ساتھ پاکستانیوں کے اندر ایک نئی، مسلمانوں کے برِ صغیر کے اندر ایک نئی روح پھونکی تھی، ان کو ایک نیا جذبہ دیا تھا. عمران خان نے اپنے کردار سے، اپنے افکار سے، اپنی لیڈرشپ کے ساتھ وہی نیا جذبہ جو ہے وہ پاکستانیوں کے اندر دیا اور پاکستانیوں نے دوبارہ اپنی ریڑھ کی ہڈی کو پورا اونچا کر کے دوبارہ سیدھے قد کے ساتھ پاکستانی کھڑا ہونا شروع ہوا. بھلے کوئی مزدور تھا، بھلے کوئی غریب تھا، بھلے کوئی امیر تھا، بھلے کوئی مڈل کلاس میں تھا. اب جو پاکستان کے دشمن ہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ اکانومی بھی ٹھیک کر دی، ایکسپورٹ بھی 28% پہ بڑھ رہی ہے، فارن ریزروز بھی بہتر ہو رہے ہیں، آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی بہتر ہو رہی ہے، 80 لاکھ نوکریاں بھی عمران خان نے کریٹ کر دی ہیں، ایگریکلچر میں بھی 4% گروتھ ہو رہی ہے. انہوں نے دیکھا پاکستان تو پٹڑی میں پڑ گیا. تو پھر لوکل ہینڈلر، لوکل میر جعفر، میر صادق کے ساتھ مل کے باہر سے ایک سازش بنائی گئی. پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کے سوشل فیبرک کو ڈیریل کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا. اور اب جب چند آوازیں جو آزاد آوازیں، وہ میڈیا کی ہوں، صابر شاکر ہو یا ارشد شریف ہو یا پولیٹکس کی ہوں، شیریں مزاری ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، اب ان آوازوں کو چپ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ یہ نہ سمجھیے یہ موم بتیاں نہیں ہیں جن کو آپ ناک رکھ کے چپ کروا دیں گے. یہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، ان کے سامنے آپ کچھ کر سکتے ہیں لیکن ان کی روشنی آخرکار آگے پہنچنی، عوام کے دلوں میں پہنچنی ہے. تو جو میر جعفر، میر صادق ہیں، ان کی جو سوچ ہے لوگوں کو تنگ کرنے کی، ہراساں کرنے کی. میرا نام آپ دیکھیے، ابھی ہماری حکومت تھی تو اسی ٹائم نو فلائی لسٹ کے اندر ڈال دیا. اس کے بعد ابھی ملک سے باہر گیا تھا تو پیچھے سے مقدمہ کر دیا، اور ملک کے اندر آئے ہیں تو ایک ایکسیڈنٹ کروا دیا گیا. تو آپ کے سامنے ایک روش ہے بار بار لوگوں کو ہراساں کرنے کی. یہ نہیں چلے گی. ہماری ٹریننگ عمران خان نے کی ہے. عمران خان پاکستان کا وہ واحد لیڈر ہے جس نے 26 سال جدوجہد کر کے وہ آخرکار خدا نے عمران خان کی سنی اور آج پوری قوم پورے قد کے ساتھ عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. تو یہ یاد رکھیے، جو یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ میرا خیال ایک ایسی انارکی پھیلانا چاہتے ہیں. وہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں، ہمیں اکانومی کی بھی سمجھ ہے، ہمیں دفاع کی بھی سمجھ ہے، ہمیں معیشت کی بھی سمجھ ہے، ہمیں پولیٹکس کی بھی سمجھ ہے. وہ جو اس طرح کے مستری ہیں نا، یہ جو نئے مستری ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ جو نئی کارگزاری ان کی ہو رہی ہے نا، یہ کنٹرول کر لیں گے. نہ کریں ایسے. میں ہاتھ باندھ کے آپ سے اپیل کرتا ہوں، پاکستان کی خاطر، اپنے لیے نہیں، میں پاکستان کی خاطر آپ سے ہاتھ باندھ کے اپیل کرتا ہوں، آگ سے مت کھیلیں، پاکستانیوں کے جذبات سے مت کھیلیں. بہت قریب پہنچ گئے ہیں آپ اس ریڈ لائن کے. اگر آپ نے اس کو اور عبور کیا تو پوری پاکستانی قوم آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور پھر آپ کو بھاگنے کو رستہ نہیں ملے گا. اس لیے مت کریں لوگوں کو اس طرح تنگ کہ لوگ پھر خلق خدا جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑی ہو کے آپ سے ہر چیز کا حساب مانگے. آپ کو غلط فہمی ہے کہ آپ ہر چیز کو کنٹرول کر لیں گے. ہر چیز کو کنٹرول کرنے والی ذات صرف ان اللہ کل شیء قدیر،
اوپر ہے، اس کا نام اللہ رب العزت ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ عمران خان ایک درویش آدمی ہے، اس کے ساتھ جو کیا گیا وہ چپ کر کے چلا گیا ملک کے لیے، اس نے سی تک نہیں کی، وہ پی گیا۔ میں ان کے ساتھ پہلو میں کھڑا ہو کے سب کچھ دیکھتا رہا، میرے سینے میں بھی بہت سارے راز ہیں، میں نے بہت کچھ دیکھا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کس کس نے کیا 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 ہے۔ اور یہ جو بار بار لوگوں کے، آج ڈاکٹر شیریں مزاری کا فون چھینا گیا، اس سے پہلے خان صاحب کے فون چوری کیے گئے، یہ جو بار بار فونوں پہ اٹیک ہے، یہ اصل میں کئی لوگوں کو نیند نہیں آ رہی۔ وہ جو 15 منٹ کی ویڈیو ہے نا عمران خان کی، جس میں بہت سارے پردہ نشینوں کے نام ہیں، ان کو نیندیں نہیں آ رہی، وہ سننا چاہتے ہیں ویڈیو میں کہ کہیں میرا نام تو نہیں ہے، کہیں میرا نام تو نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر وہ کسی طرح سے کسی عدالت سے بچ بھی گئے نا تو پوری زندگی ان کا نام میر جعفر میر صادق کے طور پر اس قوم کی مائیں، نانیاں، دادیاں بچوں کو کہانیوں کی صورت میں پڑھاتی رہیں گی۔ ان کے جو اگلی نسلیں ہوں گی وہ اپنا تعارف نہیں کروائیں گی کہ میرا دادا، میرا نانا یہ تھا، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ پوری قوم انہیں غدار کے طور پر جانے کی ساری عمر۔ اس لیے فکر وہ ہے، یہ بار بار جو ٹیلی فونوں پر حملے انہیں لگتا ہے تو ویڈیو عمران خان نے پتہ نہیں اپنے فون میں رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں شیریں مزاری کے فون میں رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کسی اور کے۔ میں آپ کو صاف بتا دوں، وہ آپ کے ہاتھ نہیں آنی۔ وہ ویڈیو عمران خان نے جہاں پر رکھنی تھی سنبھال کے وہ رکھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی ایسی گنونی سازش کی تو پھر وہ ویڈیو ایک ایک پاکستانی کے ہاتھ میں ہوگی۔ وہ پاکستان میں کام کرنے والے ٹینڈر کے ہاتھ میں ہوگی، وہ پاکستان میں کام کرنے والے پینٹر کے ہاتھ میں ہوگی، وہ پاکستان کے کسان کے پاس ہوگی، پاکستان کے جلاہے کے پاس ہوگی، وہ پاکستان کا جو وکیل ہے اس کے پاس ہوگی، وہ پاکستان کا صحافی ہے اس کے پاس ہوگی، وہ پاکستان کے ٹیچر کے پاس ہوگی، وہ پاکستان کے پولیس کے کانسٹیبل کے پاس ہوگی، وہ پاکستان کی آرمی کے حوالدار کے پاس ہوگی، وہ پاکستان آرمی کے بریگیڈیئر کے پاس ہوگی، وہ پاکستانی آرمی کے جنرل کے پاس ہوگی۔ وہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جو ہماری فیمیل ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس ہوگی، وہ ایک ایک پاکستانی کے پاس وہ ویڈیو پہنچے گی، اور پھر اگلی نسلوں تک آپ کا نام لکھا جائے گا میر جعفر میر صادق کے طور پر۔ اس لیے میں دوبارہ آپ سے ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں، ہوش کے ناخن لیں، ایک چلتے ہوئے ملک کو، ایک ترقی کرتے ہوئے، ایک آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو آپ نے یہ چور دیے جو 40 ارب کے اندر جن کی ضمانتیں تک جو ہے وہ جعلی طریقے سے انہوں نے جھوٹ بول کے لی ہوئی ہیں عدالتوں سے، وہ مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ سے 4 ارب نکلا، اور آج انہوں نے پروسیکیوٹر چینج کروا کے اپنا پروسیکیوٹر لگوا کے اس پروسیکیوٹر نے جا کے کہا کہ جی ابھی جلدی نہیں ہے ان پہ فرد جرم عائد کرنے کی۔ کیوں بھائی؟ ابھی اور لوٹنا ہے انہوں نے، ابھی کوئی اور ایسے کوئی خاص مستری ہیں کہ انہوں نے اور عمارت بنانی ہے کوئی؟ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ جو پاکستان میں کیا جا رہا ہے یہ گنونا کھیل ہے، اور اس کھیل کو اس لیے رچایا جا رہا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ پاکستان اب آزاد ہو چکا۔ پاکستان سب سے دوستی چاہتا ہے، عمران خان کا پاکستان ہر ملک سے دوستی چاہتا ہے۔ عمران خان تو ہے ہی امن کے لیے، آپ کو یاد ہے انہوں نے ڈرون حملوں کے بھی خلاف بات کی، ہر جنگ کے خلاف وہ بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، یقینی طور پر 2-3 بڑے اہم سوالات ہیں، ایک تو فون چوری ہونا، پھر دوسرا ایکسیڈنٹ وغیرہ، آپ کی طرف لے کر آتے ہیں، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ جہانگیر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو سماعت ہے اس سے متعلق ان سے تفصیل